قوم سمود جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے شام کی اولاد تھے۔ طوفان نوح کے بعد یہ لوگ عرب علاقوں میں بس گئے جو اس ٹائم پہ مدائن کہلاتے تھے۔ یہ جگہ آج سعودی عرب میں موجود ہے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کے انتہائی خوبصورت عمارتیں بناتے تھے، جو آج کل لوگ جاتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے سعودی میں، جو بڑے بڑے پہاڑوں پہ عمارتیں بنی ہوئی ہیں، یہ وہی قوم تھی، قوم سمود۔ قرآن مجید میں موجود اس عبرتناک قصے کو آج ہم اس ویڈیو میں مکمل جاننے کی کوشش کریں گے۔ قوم سمود کو اللہ نے بہت نعمتیں دی تھی، ہرے بھرے باغ، کھیت کھلیان، پہاڑوں کو کاٹ کر عمارتیں بنانا، اپنے لیے گھر بنانا، عمارتیں بنانا، ان ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، اور انہی ساری نعمتوں کی وجہ سے انہی نعمتوں پہ یہ اترانے لگے اور ان میں گھمنڈ آ گیا، اور یہ لوگ اتنے سرکس، اتنی ان میں بے حیائی آ گئی تھی اور اتنے سرکس ہو گئے تھے، تو انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کے ان میں بت بنانا شروع کر دیا۔ انہوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ دی اور بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ پھر اللہ نے اس گمراہ قوم کو صحیح راہ دکھانے کے لیے انہی کے بیچ حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ کچھ لوگوں نے ان کی بات مانی، کچھ تھے چند لوگ، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات مانی اور وہ لوگ ایمان لے آئے، لیکن زیادہ تر لوگ سرکس رہے اور اپنی گمراہیوں پر اڑے رہے، اور انہوں نے جو ان کو کرنا تھا وہ کرتے رہے، اور انہوں نے صالح علیہ السلام کی کوئی بات نہ مانی۔ بلکہ قوم سمود کے سرکس لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک بار کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ انہوں نے ایک پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی نکالنے کا مطالبہ کیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اس چٹان سے ایک کرشمائی اونٹنی نکل آئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا اس اونٹنی کو نقصان مت پہنچائیں۔ انہوں نے ایک نیم بنایا تھا، ایک دن اونٹنی کنویں سے پانی پیے گی اور دوسرے دن قوم کے لوگ، جس دن اونٹنی پانی پیتی ہے اس دن اتنا دودھ دیتی تھی کہ پورے قوم کے لیے کافی ہوتا تھا۔ یہ ظالم اور سرکس لوگوں کو یہ اونٹنی ناگوار گزری۔ انہوں نے سازش کر کے اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، یہاں تک کہ اس کو بھی نہیں چھوڑا، اور اس کے آج بھی وہاں پہ نشان پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے حکم کی سب سے بڑی نافرمانی انہوں نے یہی کی تھی کہ اس اونٹنی کو جو معجزہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی اس کو بھی قتل کر دیا، اس کے بچے کو بھی قتل کر دیا تھا۔ اب ان پہ عذاب آنا لازمی تھا۔ اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ اب ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ انہوں نے 3 دن کی مہلت دی۔ پہلے دن ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، اور دوسرے دن ان کے چہرے لال ہو گئے، تیسرے دن ان کے چہرے کالے ہو گئے، آخرکار چوتھے دن ایک بھیانک چیخ آئی اور زلزلے نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ان کی ساری دولت اور عالیشان عمارتیں برباد ہو گئی اور ان کی نسل زمین سے ہی مٹ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے، حد سے زیادہ نافرمانی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے معجزات کو جھٹلانے والی قوم آج اس دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی ہے۔ قوم سمود کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور گھمنڈ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کے گھروں اور بستیوں کے نشان آج بھی باقی رکھے ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں۔ واقعی اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔